أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله مولانا العظيم. بنبیک محمد پر قربان زمانہ ہے، بنبیک محمد پر قربان زمانہ ہے، بنبیک محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ روزہ ہے جو آقا کا، ٹکڑا ہے وہ جنت کا، روزہ ہے جو آقا کا،
ٹکڑا ہے وہ جنت کا امی عائشہ کے حجرے میں، رحمت کا خزانہ ہے امی عائشہ کے حجرے میں، رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے طلبوں پہ لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے طلبوں پہ لب رکھ کے جگانا ہے، دل دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ وصلی اللہ علی نبی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، آپ گھر میں تھے نا، آپ کہتے ہیں ساری چیزیں میری ہیں، یہ گاڑی میری ہے، یہ کوٹھی میری ہے، اس میں جو ڈرائنگ روم میں جتنی چیزیں میری ہیں، کچن میں جائیں تو کچن کیبنٹ میں جتنی کراکری پڑی ہے وہ میری ہے، اس گھر کا میں ہی مالک ہوں، اور جتنی اشیاء بھی اس گھر کے اندر موجود ہیں وہ میری ہیں۔ تو یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے اور بالکل صحیح ہے۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اپنی چیزوں کو کہ یہ تمہاری ہے اس کی ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں اس کی ہیں، جو چیزیں کسی کی ملکیت میں ہوتی ہیں تو وہ اسی کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یوں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرانے کے لیے، اور تعارف اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اور عظمت کا، اور یہ کہ اللہ جل شانہ ہر شے پر حاوی ہیں، اس چیز کا تعارف کرانے کے لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لہو، سب اسی کا ہے، ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ سورج
کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ کس انسان کا ہے؟ سورج کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. سورج کو کام پہ کس نے لگایا ہے؟ اللہ نے لگایا. سورج اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں چلتا ہے اور ایک خاص ویلاسٹی کے ساتھ. اس کی یہ ویلاسٹی، اس کی رفتار کہ جس کے بعد وہ اپنے مقررہ ٹائم کے بعد اپنی معین جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے. اور لوگ اس کا اندازہ سینکڑوں سال پہلے کر لیتے ہیں کہ 1000 سال بعد بھی سورج فلاں دن کس وقت غروب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی اپنی کوئی مرضی نہیں، سورج اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یہ ایک روبوٹ کی مانند ہے جو اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا ہے. اللہ جل شانہ نے اس کے اندر اس کی جو منازل ہیں، اس کی رفتار فیڈ کر دی گئی ہے. یہ اس سے 1 انچ بھی، 1 ملی میٹر بھی اس سے نہیں ہٹتا. تو سورج اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ ہی اس کے مالک ہیں، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے. اسی طرح زمین کے اوپر جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی جو ملکیت ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے. اور ہر شے اللہ رب العزت کی تعریف کر رہی ہے، اور کسی ایک شے کو بھی ذرا سا بھی اختیار نہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے جس کام پر اس کو لگایا ہے اس کے خلاف اپنی مرضی سے کوئی کام کرے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میری ہے، یہ میرا ہے. حقیقت میں یہ آپ کا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. ایک مکان ایک صاحب نے بنایا، ایک عزیز ہمارے بزرگ نے، تو وہ جب چلے گئے تو مکان بک گیا. بڑا مکان تھا. اس کے بعد کچھ دیر بعد دیکھا تو اس مکان کے اندر کچھ تبدیلی تھی، پھر وہ بک گیا. تو تیسرے شخص کے پاس چلا گیا. جب میں وہاں سے گزرا تو نام کچھ اور لکھا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ اس نے بھی بیچ دی ہے. یہ تو چوتھے آدمی کے پاس چلا گیا. لوگ چاہتے رہے، مکان بکتے رہے. تو کون کہتا ہے میرا مکان ہے؟ اصل میں نا اس دنیا میں اگر کوئی ذات کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. دوستوں کو بھی دیکھ لیا اور لوگوں نے بعض کا قریب ترین عزیز و اقارب کو بھی دیکھ لیا. کوئی بیوی کے پیچھے پریشان ہے، کوئی اپنے جو برادری کے لوگ ہیں ان کے رویے کے وجہ سے پریشان ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان دوستی کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ دوستی وہ دوستی ہوتی ہے کہ اس میں غرض نہ ہو اور اس میں بے لوث ہو. جبکہ انسان اغراض سے بھرا ہوا ہے، پھر انسان کے اندر نقائص ہیں، پھر اس کے اندر رذائل ہیں، پھر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق احتیاج سے ہے، کہ جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میری تعریف نہیں کی، مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، میری اس بات کو تسلیم نہیں کیا، ایکنالج نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کی کچھ شارٹ کمنگز ہیں، لیکن یہ شارٹ کمنگز اللہ رب العزت کی ذات میں نہیں پائی جاتی. نتیجہ یہ کہ دوستی کے قابل صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور محبت کے قابل بھی اللہ ہی کی ذات ہے. تو اللہ جل شانہ اس میں ایک حقیقت کو کھول رہے ہیں. یہ حقیقت ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اوقات یہ ہمارے سب کانشیس میں رہتی ہے، ہمارے کانشیس میں نہیں ہوتی. جیسے یہ چیز ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے. بتائیے جو چیز آپ کے کانشیس میں ہو تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں. 60 سال کی عمر تک بھی ہم اس کی تیاری کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن کانشیس میں استعداد نہیں ہوتا. اسی طرح ہمیں بھی ان چیزوں کا استعداد نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. ہم دنیا کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اصلی جو مقصد ہماری زندگی کا ہے آخرت، اس سے ہم غافل ہیں. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لہو ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس اللہ ہی کا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، اس کا مقام بہت عالی ہے اور وہ بہت
زبردست ہے اور بہت عظیم ہے۔ اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ شرک کر رہے ہیں اور انبیاء کرام کے پیغامات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ مقصود ان پیغامات کا یہ تھا کہ یہ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، لیکن ان کے اندر سے شرک نکلتا ہی نہیں۔ اور یہ کہتے کہ ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح ہی کرتے دیکھا تھا، تو کیا اگر ان کے آباء و اجداد گمراہی پر ہوں گے تو یہ بھی اس گمراہی پر چل کر اپنی آخرت کو تباہ کر لیں گے؟ تو یہ لوگ جو نا شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک قرار کرتے ہیں لوگوں کو اور چیزوں کو، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کے مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، انتہائی بڑا ظلم ہے کہ جو شریک کیا جائے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے باپ کے ساتھ کسی بھنگی کو شریک کر دیں اور یہ کہیں کہ جو احسانات میرے اوپر اس باپ کے ہیں وہی احسانات اس بھنگی کے بھی ہیں، تو افسوس کی بات ہے کہ اس سے باپ کی اہانت ہوگی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو زمین پر جب یہ معاملہ چلتا ہے تو فرشتے آسمانوں پر انسانوں کی یہ سرکشی، ان کا یہ شرک، ان کی نافرمانی اور ان کا باغیانہ پن اور ان کی یہ بغاوت اور ان کی یہ غفلت دیکھ کر فرشتے کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ جل شانہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، یہ کانپ اٹھتے ہیں، اس لیے کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بول ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اس ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ جل شانہ ناراضگی ناگواری کی وجہ سے آسمان کو نہ گرا دیں۔ یہ آسمان جو ہے اللہ جل شانہ نے اس کو تھامے رکھا ہوا ہے، تو کہیں ایسے ہو کہ اللہ رب العزت کی ناگواری کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور وہ گر پڑے، اوپر سے نیچے آن پڑے۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ کلام کرتے ہیں، اگر اس کے اوپر اللہ رب العزت کے نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا، اپنے غصے کا اظہار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت اس بات پر ناگواری ہوگی اور اس کا اظہار کسی بہت بڑی آفت کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ میں نے آج ایک نوجوان نے مجھے ایک چھوٹا سا ایک آرٹیکل کا ٹائٹل دکھایا جس میں کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has created corona virus but now this virus is out of control، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے۔ تو میں اس کو پڑھ کے تو میں نے کہا یہ کلمہ کفری ہے کہ اللہ نے پیدا تو اللہ نے کیا تھا، لیکن پیدا کرنے کے بعد نہ ہونا اللہ کے پاس اختیار تو باہر نکل گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ اللہ رب العزت کی بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جب کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی اور کریمی اور غفور الرحیم کی جو صفت ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ تو بھی اے اللہ حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور یہ بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یوں اس بات سے وہ ایک انتہائی گھٹیا ذرے کو اٹھا کر اللہ کے ساتھ بٹھا دیتا ہے کہ تو بھی بڑا معظم اور مکرم ہے اے اللہ، لیکن اس کے بھی میرے بڑے احسانات ہیں، تم دونوں میری مدد کرتے ہو۔ تو یہ دو الہ جس نے بنا رکھے ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو سب سے پہلا فاتح کتاب سورہ فاتحہ نے یہ سکھا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ میں آیت پڑھتا ہوں تو ایک اللہ جل شانہ کی صرف بیان کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
عالی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں کہ بہت بلند ہے اور بہت گرامی قدر ہے، بہت عظیم ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے رہتے ہیں. وہ اس خوف کے ساتھ سوچتے ہیں کہ یہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کے شرک کی وجہ سے کہ آسمان نہ پھٹ پڑے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ اکبر، یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسی فضل فرمایا. پھر یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی ناراضگی اور ناگواری اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو شرک کرتے ہیں خیر خواہی کا اظہار کرنے کے لیے، ان کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ، ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. ایسے آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے اندر فرشتے روزہ دار کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. تو یہ لوگ جبکہ یہ گل چھڑوں میں اور گناہوں میں مشغول ہیں، اللہ کی رحمت کا نظام دیکھیے کہ یہ فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسے خطائیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب ٹلا رہتا ہے اور زمین پر عذاب نہیں آتا، اور وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں ان فرشتوں کی دعائیں ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. تو سن رکھو، غور کر لو، بی اویئر کہ اللہ جل شانہ جو ہے نا وہ بہت غفور ہے اور بہت رحیم ہے. یعنی یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو اور زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرو، اگر بدعات میں مبتلا ہو تو اس کو بھی چھوڑ دو، شرک میں مبتلا ہو تو اس کو بھی چھوڑ دو. دیکھو اللہ تعالی خود بہت کریم ہیں اور معافی مانگنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی میرے گنہگار بندوں کے لیے استغفار کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کو دوست نہیں بناتے، اللہ پر توکل اختیار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں سمجھتے، اور ان کی نگاہیں مخلوق پر پڑتی ہیں اور وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. وہ نگاہیں جو مخلوق پر پڑتی ہیں تو وہ مخلوق کو حاجت روا سمجھ لیتے ہیں اور مخلوق کو ہی سمجھتے ہیں کہ اسی سے نفع نقصان ملے گا. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جو بات ہے حفیظ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگران ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کو انڈر سرویلنس رکھو، اس کو انڈر آبزرویشن رکھو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں. وَلَا يُؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ تو اپنی پوری اس کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے، تو اور کبھی بھی اس کے اوپر غفلت نہیں طاری ہوتی، کبھی بھی اونگ نہیں آتی. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوئی، ہر شے سے وہ واقف ہے. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر
اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناتے ہیں اور ان سے امیدیں رکھتے ہیں اور ان سے ریسکیو چاہتے ہیں اور انہی سے ان کی تمام یعنی جو ترقی کی ریکوائرمنٹ انہی سے وابستہ ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کی ناجائز شرائط کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ، جیسے کہتے ہیں نا، ایک میں آپ کو مثال دوں، کہتے ہیں زدہ اس کو ایک کر لینے دو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے اوپر ان کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بہت بڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کیا ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک انکوائری ایک کنڈکٹ کی، تو اس میں ایک چند لوگ تھے کہ جن کو ڈسمس کرنا تھا، تو میں نے ان کو بلا لیا اور ان سے کویشچن کرتا چلا گیا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے اس طرح یہ بات اس طرح کی تھی؟ انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں، میں نے اس طرح کی تھی۔ وہ بات میں نے ریکارڈ کر لی۔ جب میں نے ریکارڈ کر لی تو میں نے جا کے سینئر ایک جو پرنسپل تھے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے، ان کو جا کے بتا دی۔ اب وہ ریکارڈ ہو گئی تھی اور مقصد کیا تھا کہ اپنی زبان سے بات کہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، اگر کوئی پوچھے کہ بھی دیکھیے آپ نے کسی آدمی نے 25,000 کا رشوت لی ہو، تو اسے کہا جائے بھی یہ آپ نے 50,000 رشوت کیوں لی تھی؟ تو کہے گا جی 50 تو نہیں لی تھی، 25 لی تھی، تو وہ بات اس کی ریکارڈ ہو جائے گی۔ اسی طرح میں نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی۔ وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایک ریٹائرڈ ملٹری کے بڑے سینئر جنرل تھے، غالباً ان کا نام جنرل محی الدین تھا، غالباً بڑی نیک صالح جنرل تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ایک مافیا جو ہے اس کو صاف کر دیا جائے۔ تو میں نے جا کے یہ بات کی، ان چند لوگوں نے ڈینائی کیا، تو میں نے وہ ریکارڈنگ سنا دی۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ جل شانہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک یہ بات ہوتی ہے۔ دوسرا میں اس کے اندر ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں، جو آدمی بہت غلط عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کو مستقل جب گائیڈنس دی جاتی ہے، اس کو ڈائریکٹرز دیے جاتے ہیں، اشارات دیے جاتے ہیں، وہ نہیں مانتا، تو وہ اس پہ اڑ آتا ہے بغاوت پر، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی رسی دراز کر دو، گیٹ انٹو، اس کو ایونز کر لینے دو، جو یہ کرتا ہے کرنے دو۔ اس کو نہیں چھیڑا جاتا، اس کو اس لیے نہیں چھیڑا جاتا کہ وہ اس کے اندر آگے بڑھ جائے، اور اللہ جل شان اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی آنکھیں اس کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر شے اس کی ریکارڈ میں آ جاتی ہے، گویا کہ وہ پکا کلپریٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ جل شان فرما رہے ہیں کہ وما انت علیہم بے وکیل، اور جنہوں نے اللہ کے سوا کسی دوسروں کو دوست بنا رکھا ہے، یہ لوگ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو، یعنی آپ کو ان کے اوپر کوئی پولیس مین کے حیثیت سے مقرر نہیں کیا گیا۔ آپ اپنے آپ کو اتنے غم میں مبتلا نہ کیجیے، ان کے لیے ہم کافی ہیں، ہم اپنے وقت میں ان کی پکڑ کریں گے۔ اب یہاں پر جو اس پوری آیت کا جو انداز ہے، اس میں آپ ایک چیز دیکھیے جو اس سے ترشح ہوتی ہے، وہ یہ ہے اس میں کیا غلطی ہے یا کیا اس کے اندر ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ جل شانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان کو چھوڑ دو، کچھ نہ کو، ہم انہیں پکڑیں گے، یہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ صرف ایک چیز ہے کہ انہوں نے کفر کو دوست بنا رکھا ہے، ان سے امیدیں وابستہ رکھی ہیں، ان کا ملجا و ماوا وہی ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی،
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ جو ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو دیکھیے یہاں پر جو غیر مسلم ہیں اور جو کفار ہیں ان سے دوستی ان سے شدت کی بنا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اگر آپ اس کو غور سے پڑھ لیں تو صرف ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ صرف ایک ہے۔ وہ ایک گناہ کیا ہے؟ کہ تم نے ان سے دوستی کیوں کی ہے۔ اچھا، اب ایک ہوتا ہے ورکنگ ریلیشن، مثلا مثال دیتا ہوں ورکنگ ریلیشن شپ۔ جیسے آپ نے کسی کمپنی جوائن کی تو اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی جیو ہے، کوئی ہندو ہے، تو آپ ان سے جو آپ کے ساتھ جو ورکنگ ان کا تعلق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس کے اندر سچائی بھی ہونی چاہیے۔ تو جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے کسی خاص انوائرمنٹ میں جو چاہیے ہوتا ہے اس کے مطابق تو اخلاق حسنہ کا معاملہ کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، لیکن قلباً اس سے پرسنل فرینڈشپ کرنا اور اس سے دوستی کرنا اور محبت کی پینگیں اس کی طرف بڑھانا، اور اس کے بعد اگلی بات کہ پھر نشست و برخاست بھی کرنا، پھر گھر میں آنا جانا، حتیٰ کہ اس کو فیملی ممبر بنا لینا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، پھر بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ اس سے امیدیں لگانا، اور پھر بات اس سے بھی بڑھ گئی کہ اسے کوئی اپنا نجات دہندہ سمجھ لینا، سمجھنا کہ ہماری نجات انہی کے ساتھ ہے، انہی کو راضی کرنے سے۔ پھر یہ ہے کہ دوستی بھی انہیں سے رکھنا، امیدیں بھی انہیں سے رکھنا، اور مزید ایک بات کہ خوف بھی پھر انہیں سے رکھنا، خوف بھی انہیں سے، امیدیں بھی انہیں سے، رغبتیں بھی انہیں سے، اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے ساتھ، اور طرق اور طریقے جو زندگی گزارنے کے وہ بھی انہی کے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ جل شانہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کو دوستی کہتے ہیں کہ ہم نے جو کفار کے ساتھ تجارت کی تو وہ دوستی نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کیا تو یہ تو اسلام کی شان ہے اور اس کا حسن ہے کہ اسلام نے تو کبھی کسی جانور کے ساتھ بھی برا معاملہ نہیں کیا، کتے کے ساتھ بھی نہیں، کتے کو بھی پانی پلایا گیا تو اللہ نے ایسی طائفہ کی مغفرت کر دی تھی، تو اس نے کتے کا اکرام کیا، اس کی پیاس بجھائی۔ تو یہاں پر یہ بات آنی ہے کہ ہمیں شدت سے منع کیا گیا ہے اس قرآن کی آیت سے کہ تم سے دوستی نہ بناؤ، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم ان کے اوپر اپنی جان بھی مار دو گے، یہ تمہارے نہیں بنے گے جب تک تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم اعلان کر دو کہ میں کلمے کا انکار کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ کا، نبوت کا یعنی میں اقرار نہیں کرتا، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے ان کلمات پر بھی ہماری پکڑ نہ فرمائے، جب تک کہ آپ اپنی وفاداری ان کے ساتھ ثابت اس طرح کریں کہ یہاں سے اللہ اس کے رسول سے مکمل منقطع ہو جائیں، وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اور آپ ان کو اپنا سمجھ رہے ہیں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے خسارہ ہے، اور ہم ان کے اوپر گواہ ہیں، ہم ان کی اس چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت میں آپ کو اس بارے میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کے لیے کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجیں گے، نہ کوئی آپ ان کے لیے کوئی واچ مین کوئی ایسے کہ جو ہر وقت آپ ان کی طاق میں رہیں۔ ہم ان کے لیے کافی ہیں، وما انت علیہم بے وکیل، اور آپ ان کے لیے کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ تو محترم حضرات، یہاں پر جو کلام سے جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت سچ پوچھئے کہ اگر ہم اس کو انتہائی گہرائی کے ساتھ اور بڑے عمیق انداز کے ساتھ دیکھیں کہ سارے مصائب اور مشقت ہم پر کیوں آئے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ تقیہ
جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹرسٹ ہمارا، اب میں تو نہیں جانتا زیادہ، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے، سیاست کو نہیں جانتا، اس وقت جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے نام بھی مجھے نہیں آتے کفر کی، لیکن اتنا میں بتاتا ہوں کہ یقین جانیے کہ ہمارا توکل اللہ سے بالکل ہٹا ہوا ہے، ہماری امیدیں اللہ سے بالکل منقطع ہیں، ہماری امیدیں اس وقت وہی جو مٹی کے جو پتھر ہیں اور مٹی کی جو مورتیاں ہیں جن کو ہم حرام سمجھتے ہیں، وہی مورتیاں اور وہی مٹی کے پتھر اور وہی صورتیں جو ہیں ہمارے دل کے اندر جگہ پکڑی ہوئی ہیں، انہی کا ہمیں خوف ہے، انہی کی عظمتوں کے ہم قائل ہیں۔ دنیاوی طور پر جو ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دولت کے انبار ہیں، اس انبار اور سائنس سے ہم متاثر ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن ہم جب اپنی ضرورتوں کو ان کے لیے رجوع کرتے ہیں تو برابری کے باعث بھی نہیں کرتے، ہم نیچے جھکتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ جو ہمیں تحکمانہ انداز کے ساتھ ہم سے کلام کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو یعنی ہمیں کچھ چوگا ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ہم ان کے غلام رہیں۔ تو یہ جو چیز ہے انتہائی پریشان کن چیز ہے کہ سچ پوچھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آج مسلمانوں نے کفار کی غلامی اختیار کر لی ہے، یہ غلامی ذہنی غلامی بھی ہے، یہ ذہنی غلامی بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عملی غلامی بھی ہے۔ عملی غلامی سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ آپ صرف اپنے گھرانے میں اپنے گھر کی طرف جانچیے، آپ کی گھر کی معاشرت کیا ہے، آپ کے ہمارے گھروں کی بیٹیاں کتنا پردہ کرتی ہیں، ہمارے گھروں کی بیٹیاں شریعت کی کتنی پاسداری کرتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کفار کے میڈیا کی مائکرو ویوز یا کیا کہتے ہیں الیکٹرانک ویوز ہر کمرے میں موجود ہیں، ہماری ہر بچی کے پاس موبائل ہوتے ہیں، ٹچ موبائل سے ہمارا رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا سے رہتا ہے۔ تو میں آپ کو سچ پوچھے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہماری معاشرت اس وقت 3 چیزوں کے اندر تقسیم ہے۔ پہلی ہماری معاشرت کا جو عنوان ہے وہ ہے علاقائی رسومات، اور علاقائی رسومات کی ایک بہت بڑی قسم ہے جو خلاف سنت بھی اور بدعت کا شکار ہے، اور اس میں صرف آپ یہی دیکھ لیں کہ جب بچہ یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے، آپ میری اٹھا دوں گا، جب نکاح ہوتا ہے تو جب نکاح ہوتا ہے تو کیا نیچے جب نکاح ہوتا ہے تو کیا معاملہ، ہماری معاشرت کس طرح، کیا اس وقت رسومات ہوتی ہیں، کس قدر اسراف اور تبذیر اور کس قدر نمود و نمائش کی وہ جو شان ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ لینڈسکیپ جو بنائی ہے اس پہ کتنا کاسٹ آئی ہے، تو اس نے کہا لینڈسکیپ بنانے میں 50,000 سے لے کے 20 لاکھ تک کاسٹ آتی ہے۔ تو جب ہم عام درجے کی لینڈسکیپ بناتے ہیں تو وہ لینڈسکیپ تقریباً 2-2.5 لاکھ کی ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ 2-2.5 لاکھ کی اس لینڈسکیپ میں 2 بچیوں کی یا 3 بچیوں کے بستر، ان کے بیڈز، ان کی واشنگ مشین بھی آ جاتی ہے جو بیوہ ہیں۔ تو ہماری معاشرت کا بہت غالب حصہ جو ہے اس کے اندر ہماری رسومات اور جو بالکل بے معنی، حتیٰ کہ آپ کو حیرانگی ہوگی، بلکہ آپ جانتے ہوں گے، اکثر تو جانتے ہیں کہ یہ جو شادی کا طریقہ جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ طریقہ یورپ میں نہیں ہے۔ وہ چرچ میں جا کے شادی کرتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے،
اب تو کورٹ میں جا کے اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم